अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अरबी ज़बान की अहमियत फिर चाहे वो दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो किसी भी तरह से मख्फी नहीं है। क्योंकि एक बार अरबी जान लेने के बाद न सिर्फ ये कि हम बहुत सारी दीनी किताबों को पढ़ने के अहल हो जाते हैं, बल्कि अरब ममालिक में रोज़गार के बहुत सारे मौक़े भी मैसर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अरबी सीखने और सिखाने के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर चीज की तरह अरबी जबान में भी जमाने और मकान के एतबार से बहुत सारे तगय्युरात होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से अरबी की बहुत सारी किस्में वजूद में आती हैं। उनमें से सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा मुस्तअमल किस्म को इस वक्त क्लासिकल अरबी कहा जाता है, यानी कि खालिस अरबी, जिसे हम कुरान शरीफ में, हदीस में या दीगर दीनी किताबों में या लिटरेचर में पढ़ते रहते हैं। क्योंकि इस तरह की अरबी पढ़ने का मकसद कुरान की आयतों से बहुत सारे मानी, बहुत सारे मसाइल को अख्ज़ करना होता है। इसीलिए इस पैटर्न में अरबी ज़बान के क़वायद पर बहुत बारीकी से मुताला किया जाता है और उन्हें उनके बहुत सारे निकात को जहन में रखा जाता है, जिसकी वजह से आम बोलचाल और तकल्लुम से ज्यादा ग्रामर और इसके बारीक निकात पे फोकस किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग इस पैटर्न के साथ अरबी पढ़ के आते हैं, भले ही वो 5-6 मिनट हमसे बात न कर पाए, अगर उनसे नॉर्मल बात करने कह दिया जाए तो शायद उनकी जबान फंस जाती हो, लेकिन पढ़ने और लिखने के मामले में उसको अरबी जबान की बारीकियों से इतनी ज्यादा वाकफियत होती है जितना कि खालिस जो अरब के लोग होते हैं उन्हें भी नहीं होती। और इसके हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसे आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वक्त जो हमारा मौजूद सुखन है वो अरबी ज़बान की वो किस्म है जिसे इस वक्त MSA यानी मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक कहा जाता है, जो इस वक्त अरब दुनिया में बोली और समझी जाती है। इस पैटर्न के साथ अरबी सीखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों से बातचीत करना और कम्युनिकेट करना होता है। इसीलिए इसमें ग्रामर और कवायद पर फोकस करने से ज्यादा बोल चाल और मश्क पर फोकस किया जाता है और ग्रामर की उतनी मकदार पर ही इक्तिफा किया जाता है जिससे जुमलों की बुनियाद समझ में आ सके और सेंटेंसेस को बनाना आ जाए। लिहाजा अरबी सीखने और सिखाने के हवाले से हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि पहले हम ये सोचे कि हम अरबी क्यों सीख रहे हैं। अगर हमारा अरबी सीखने का मकसद दीनी किताबें पढ़ना है तो फिर बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से मदरसे में अरबी पढ़ाई जाती है वो बहुत अच्छा है, उनमें जैसे जैसे कवायद पढ़ाए जाते हैं वो उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अरबी सीखने का मकसद ये है कि अरबी हमें बोलना आ जाए और खास तौर पर अरब ममालिक में जाके हम कोई काम कर सकें, तो फिर इसके लिए हमें कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, जिनके बारे में हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये समझना होगा कि अरबी जबान के कितने डायलेक्ट्स होते हैं, यानी कितने लहजे होते हैं। दोस्तों, इस वक्त अरबी जबान दुनिया के तकरीबन 28 ममालिक की कौमी जबान है और पूरी दुनिया भर में इसके तकरीबन 25 डायलेक्ट्स यानी तकरीबन 25 लहजे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लहजों में से टॉप 10 की लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही हम आम सा जुमला लेते हैं, जैसे आप कैसे हो। इसको अगर हम क्लासिकल अरबी में देखें तो इसको इस तरह कहा जाएगा कैफ अंता। पर इसी को अगर लिवांटाइन डायलेक्ट्स यानी शामी लहजे में कहें तो इसको कहा जाएगा कीफका। और तीसरी तरफ इजिप्शियन यानी मिस्र के लहजे में इसे कहेंगे इज़्ज़ायका। तो आपने देखा आप कैसे हैं, इसको बोलने के लिए ये 3 अलग अलग तरीके हैं और इस तरीके से ये 3 ही नहीं बल्कि कमोबेश 25 तरह के लहजे आपको इस वक्त दुनिया भर में मिलेंगे। एक और मिसाल लेते हैं, जैसे एक बहुत ही आम सा जुमला है, हम कहते हैं कि आप क्या करते हो, तो क्लासिकल अरबी में इसे कहेंगे माज़ा तफ़अलू। पर दूसरी तरफ लिवांटाइन यानी शामी लहजे में इसे कहेंगे शु अम तामलू और तीसरी तरफ इसको मिस्र के लहजे में कहेंगे बितामल ई। है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आके आपने ये तो समझ लिया होगा कि सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्या है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना कोई खास लहजा चूज करें कि हम अरबी जिस मकसद से सीख रहे हैं, हमें किस मुल्क में जाना है, हमें कहाँ पर जाके कोई काम करना है या इमामत करनी है या जो भी हमें करना हो सकता है। अगर इस लहजे की तालीम के बगैर अगर हम यूं ही अरबी सीखने लगे तो फिर इसकी मिसाल वही होगी कि हम ट्रेन पर बैठ गए हैं और हमें पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। इन मुख्तलिफ लहजों में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता, अलबत्ता फर्क होता है। इतना फर्क तो जरूर होता है कि उन्हें समझने के लिए हमें बाकायदा उस पर स्टडी करनी पड़ेगी, बाकायदा उन्हें पढ़ना पड़ेगा। एक खास लहजा चूज करने के बाद ही सही हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आके आपने अरबी जबान के बहुत सारे लहजों का तारुफ भी देख लिया और ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा सीखना है। तो इसके बाद हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होगी वो ये होगा कि हमें अपने लिए प्लेटफॉर्म तलाश करना पड़ेगा, हमें अपने लिए वो मौके तलाश करने पड़ेंगे जिनसे हम प्रैक्टिस कर सके, हम बातचीत करके अपनी जबान को साफ और तेज बना सके। क्योंकि जहां तक बात है कवायद की, ग्रामर की, तो वो करीब करीब तमाम तरह की अरबी में मुश्तरक है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता ग्रामर के एतबार से, कवायद के एतबार से। हाँ, अलबत्ता बोल चाल में थोड़ा बहुत, बल्कि ये कहिए कि बहुत ज्यादा फर्क हुआ करता है।
تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے لیے ایک انوائرمنٹ بنانا ہوگا کہ ہم ایسے انوائرمنٹ میں رہ کے اس لہجے کو پریکٹس کر سکیں، اس طریقے سے بھی بول سکیں۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ کہاں سے لائیں گے، ہم کن کے ساتھ پریکٹس کریں گے؟ تو دوستو آج سے کچھ سالوں پہلے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، لیکن انٹرنیٹ کے زمانے میں اور خاص طور سے اس سوشل میڈیا کے دور میں اب سیکھنے کے لیے کوئی پارٹنر تلاش کرنا، ایسے کسی بندے کو تلاش کرنا جس کو عربی آتی ہو اور ہم اس کے ساتھ بات چیت کر کے پریکٹس کر سکے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بہت آسانی کے ساتھ ایسے افراد تلاش کیے جا سکتے ہیں، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ گوگل پر آپ کو بہت سارے فری اور بہت سارے پیڈ کورسز بھی مل جائیں گے۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو جو بھی عربی سیکھنا ہو، مان لو آپ کو ایجپشن عربی سیکھنی ہے یا کسی بھی ایک خاص ملک کی، تو اس کو گوگل پہ سرچ کرنے پہ بہت سارے کورسز آپ کو مل جائیں گے، جن میں سے کچھ فری بھی ہو سکتے ہیں، کچھ پیسے والے بھی ہو سکتے ہیں، جن کو آپ فالو اپ کر کے ایک بہتر طریقے سے آپ اپنے آپ کو عربی بولنے پہ قادر بنا سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا اور ایسے افراد تلاش کر لیے جن کے ساتھ آپ پریکٹس کر رہے ہیں، جس سے آپ کی زبان صاف ہو جائے گی، زبان تیز ہو جائے گی، اور گرامر تو بہت آسان ہے، گرامر بھی مان لو آپ نے پڑھ لیا، پر یہاں پہ جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفاظ کا، کہ ہم الفاظ کیسے یاد کریں، کیونکہ گرامر بھی ایک طریقے سے لمیٹڈ ہے، پر الفاظ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، انہیں تو ہم جتنا یاد کرتے جائیں گے ہمیں اور نئے نئے الفاظ ملتے جائیں گے۔ تو جو کروڑوں طرح کے الفاظ ہیں ان کو یاد کرنا اور پھر انہیں یاد رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات تو میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں کری تھی، اور کچھ ٹپس میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں، تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو الفاظ یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، اخبار پڑھیں، اور جو معنی نکلتے ہیں وہ پڑھیں۔ اب اخبار کتابیں تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اسمارٹ طریقے سے پڑھنا ہوگا جس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ ابھی جو ہم نارمل طریقے سے جو پڑھتے آ رہے تھے، ہمیں ان سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا، اور وہ اسمارٹ طریقہ کیا ہے؟ دوستو کتابیں پڑھنے میں اور کتابوں سے الفاظ کو اخذ کر کے اپنے کسی بھی کاپی میں نوٹ کرنے میں ہم طلبہ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف الفاظ کو اٹھا کے اپنی کاپی میں لکھ کے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتابیں پڑھتے ہوئے بہت ہی ایک عام سا جملہ آیا کہ اکل زید اللحم، کہ زید نے گوشت کھایا۔ اب ہمارے لیے جو اللحم ہے وہ ایک نیا لفظ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللحم کو اٹھا کے ہم اپنی کاپی میں لکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مفردات کو نہ لکھ کے پورے جملے کو، یعنی جو نیا لفظ ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ نیا لفظ کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، کس جملے میں استعمال ہوا ہے، اس پورے جملے کو اٹھا کے ہم اپنی کاپی میں لکھیں۔ ایسا کرنے سے دو فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ الفاظ بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور بہت دیر تک یاد رہیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس طریقے سے ہمیں الفاظ کا کانٹیکسٹ پتہ چلے گا، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان الفاظ کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جو سیم میننگ رکھتے ہیں۔ اب کتابوں کو پڑھنے کے دوران ہمیں جیسے جیسے الفاظ ملتے ہیں، ہم ہر ایک لفظ کو اٹھا کے اپنے کاپی میں لکھ تو لیتے ہیں، پر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خاص لفظ یا کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے یا کس خاص محل میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس طریقے سے کریں گے کہ جو ایک لفظ جس جملے میں استعمال ہوا ہے وہ پورا جملہ ہی آپ اٹھا کے اپنے کاپی میں نوٹ کریں گے، تو اس طریقے سے الفاظ کی یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا کانٹیکسٹ بھی، اس کا جو محل ہے وہ کس محل میں استعمال ہوتا ہے، کس سچویشن میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی دماغ میں آسانی سے بیٹھتا رہے گا۔ اور دوسری غلطی جو اس سلسلے میں ہم طلبہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب میں جتنے میں نئے الفاظ آئیں گے، اگر 100 الفاظ نئے آ رہے تو ہم 100 ہی کو لکھیں گے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری نوٹ بک بہت سارے الفاظ سے بھر جاتی ہے اور پھر انہیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دم بوجھ سا ہونے لگتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سمپل ہے۔ حل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک لفظ کو نہ اٹھائیں، بلکہ کتابوں کو پڑھنے کے دوران ہمیں جو لگے کہ یہ لفظ ہمارے کام آ سکتا ہے، ہم اپنے عام بول چال میں، ہم دوستوں کے ساتھ یا استاد کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جو عام بول چال کرتے ہیں، اس عام بول چال میں اس لفظ کی ضرورت ہمیں پڑنے والی ہے، تبھی اس کو پک کر کے تبھی اس کو اپنی نوٹ بک میں اسے نوٹ کریں۔ اس سے کافی میں بہت زیادہ ذخیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ہر ایک لفظ کو فرداً نوٹ کرتے جائیں گے تو اس سے بہت بڑا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بھی اکثر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل غیر مانوس ہوتے ہیں، انہیں ہمارے استعمال سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو وہ بس کاپی میں پڑے رہتے ہیں، انہیں ہم روز صبح شام رٹا مارتے ہیں اور پھر رٹا مار کے بھول جاتے ہیں، ہم اپنے عام بول چال میں اس کا استعمال نہیں کرتے، تو وہ یاد ہوتے بھی نہیں، اور ہو جائے تو یاد رہتے بھی نہیں۔ تو دوستو یہ تو کچھ ضروری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری، لیکن جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ان میں سے سب سے زیادہ جو ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری اپنی غرض، ہماری اپنی دلچسپی اور اس کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہماری اپنی وہ تڑپ، کیونکہ
زبان کوئی عام سبجیکٹ کی طرح نہیں ہوتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دن کے لیے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اس زبان کے لیے خاص کر لیں اور اس میں محنت کریں، تو ایسے کوئی بھی زبان نہیں آتی. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جب تک اس زبان کو صحیح سے سیکھ نہیں لیتے، ہم اپنے آپ کو کریکٹر میں ڈال دیں کہ ہر وقت ہمارے دماغ میں یہی سوال رہے کہ ہم ایک نئے زبان کو سیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت کچھ الفاظ کا یا کچھ نئے جملوں کا اپنے ذہن کے اندر ان کو دہراتے رہیں. اگر اپنے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوگی، وہ ایک پابندی ہم نہیں کر پائیں گے، تو پھر کسی بھی زبان کو سیکھنا آلموسٹ امپاسبل ہے. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے ہر ایک دوست کے پاس، ہر ایک طالب علم کے پاس جو عربی سیکھ رہا ہے یا مستقبل میں وہ سیکھنے والا ہے، تاکہ اس کے پاس بھی یہ صحیح گائیڈ لائنز پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے کلام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں.